نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نور رمضان ٹرانسمیشن کے حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 20ویں ٹرانسمیشن ہے رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پروگرام میں مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مسلک اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم صاحب علم، سکالر، علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر حسین رضوی صاحب ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ایک عظیم نعت خوان ثناءخوان مصطفیٰ جناب صدام حسین صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو بھی اپنے اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حسب روایات قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات سے ہوتا ہے۔ ہماری اس محفل میں ہمارے پرانے دوست جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں، جناب قاری حافظ محمد اصغر علی قادری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی مقدس آیات سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ یہ تھے قاری حافظ محمد علی اصغر قادری صاحب، جو انتہائی خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کے محبوب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ نعت پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ایک عزیز صدام حسین اس وقت تشریف فرما ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
ہدیہ انعت پیش فرمائیں گے تو آپ سماعت فرمائیں آپ کی خوبصورت آواز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ انعت جناب صدام حسین صاحب کی آواز میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں سبحان اللہ، واہ۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور مقطع جی انشاءاللہ۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ کیا خوبصورت کلام
اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام انتہائی خوبصورت اور پڑھنے میں بھی کمال کر دیا۔ حضرات گرامی، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں ہر دن ہر رات کو ہم مختلف علماء کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے، اور اس کے لیے ہم نے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے اس ملک عظیم سکالر حضرت علامہ مفتی مدثر حسین رضوی صاحب اس وقت ہماری اس محفل میں موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت یہ فتح مکہ کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ فتح مکہ کے جو حالات و واقعات ہوئے، اس کا پس منظر ایسا کیا واقعات تھے کہ جس سے یہ فتح مکہ جو ہے ہوا اور اسلام جو ہے اس وقت غالب کس طرح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو داخل ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان اللہ۔ وفی مقام آخر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وفی مقام آخر فإن مع العسر یسرا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے نور رمضان ٹرانسمیشن میں بندہ ناچیز احباب کی ہمراہ حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور منتظمین کی اس کاوش کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ حضرت صاحب نے وضاحت فرمائی کہ آج انشاءاللہ خاص طور پر گفتگو فتح مکہ کے اعتبار سے ہوگی، تو قرآن مجید برہان رشید کے مخصوص مقامات میں سے میں نے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کے مطابق انہی کلمات کے ضمن میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے، فہم احادیث عطا فرمائے، اور قرآن و احادیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے احکامات نہ فقط قولی اعتبار سے ہم تک پہنچائے، بلکہ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کرنے کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے رکھا، سبحان اللہ۔ اور کس طرز پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو ہماری کریم رؤوف رحیم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحمدہ تعالی عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا، سبحان اللہ۔ جس اعتبار سے اب امت کے لیے عمل پیرا ہونا یہ آسان ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ فتح مکہ کے اعتبار سے بھی ایک جہت ایسی ہے کہ جس جہت کو واضح کرنے کے لیے میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو بنیاد بنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ آگے بڑھ کر میں اس جہت کو بھی انشاءاللہ واضح کروں گا، اور
دوسرا مقام جو قرآن مجید برہان رشید سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کرتے وقت، جس وقت غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تو اس وقت کفار و مشرکین جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں غار ثور کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت کے احوال کے اعتبار سے جب کچھ عرض کیا تو قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ نازل ہوئی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پھر تلاوت بھی فرمائی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی یہ اس گفتگو کو قرآن مجید برہان رشید نے یوں بیان فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت اور ہجرت کے سارے احوال اور کتنا عرصہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہے اور وہ ساری کیفیت، اور پھر جس وقت مکہ المکرمہ کی جانب پلٹے تو اب تیسری آیہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب ان تین آیات کے ضمن میں انشاءاللہ فتح مکہ کے مختلف پہلوؤں کو انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری جہتوں پر قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے فہم کے بعد ان کے ابلاغ و اشاعت کی بھی اور جن امور کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے ان کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سب سے پہلی چیز کہ آج کے دور میں بھی دین کے کاموں کو اور احکام خداوندی کی ترویج و اشاعت کے اعتبار سے اور دین کے تحفظ کے اعتبار سے جس وقت یہ ترغیب دلائی جاتی ہے تو بہت سارے ذہنوں میں موجودہ حالات کے تناظر میں اس وقت اسلام کے لیے کام کرنا یہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، اور بسا اوقات یہ ظاہری مشکلات کو دیکھ کر بندہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر گھبراہٹ کے بعد وہ سست روی کا نشانہ بھی وہ بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ گویا کہ وہ معاذ اللہ ٹریک سے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب فتح مکہ کے پس منظر یعنی فتح مکہ تو بہت بعد، کئی برس بعد کا یہ واقعہ، اس سے کئی برس پہلے کے جو احوال تھے ان پہ اگر نگاہ دوڑائیں تو جس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے، وہ حالات کیسے تھے، کتنے سنگین حالات تھے۔ جس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو گویا کہ وہ ساری دنیا ہی مخالف ہو گئی۔ وہ جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، انہوں نے بھی دعوت حق کو معاذ اللہ وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے اور اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے ہزار رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، مگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ وہ برقرار رکھا، احکام خداوندی کو برابر آپ نے بیان فرمایا اور رب کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، اور اپنی نبوت کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اسی طرز پہ دیگر جتنے بھی اللہ کی جانب سے احکامات تھے ان کو بندگان خدا تک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچاتے رہے۔ ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی پریشانیاں اور ہر طرح کی رکاوٹیں کفار اور مشرکین نے ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالنے کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے حربے اور ہتھکنڈے استعمال کیے، مگر وہ دین جسے صبح قیامت تک رب نے باقی رکھنا تھا، جس دین پر اللہ نے اخروی نجات کا دار و مدار فرمایا، اور جس دین کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو بھلا اس دین کے راستے میں رکاوٹ کون بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو برقرار رکھا۔ اب جس وقت کفار اور مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر، یعنی وہ لوگ جو نو مسلم تھے، سرکار کی دعوت پر وہ اسلام میں داخل ہوئے، اب ظاہر بات ہے کہ ان کی نسبی رشتہ داریاں بھی تھیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دولت ایمان سے محروم تھے، اور دیگر قرابتیں اور مطلب مختلف طرح کے تعلقات اور خاندانی اور علاقائی
ہر جہت پر وہ تعلقات تھے. تو اب اس بنا پر وہ اس وجہ سے معاذ اللہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا انہوں نے وہ پہاڑ توڑنے وہ شروع کر رکھے تھے کہ یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے, اسلام میں کیوں داخل ہو گئے. تو جب ظلم و بربریت کی گویا کہ انتہا ہو گئی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرما, پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ کو چھوڑیے اور یہاں سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائیے. اب یہ وہ احوال ہیں کہ جو اس مکہ المکرمہ, وہ جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکن و مولد ہے, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جو جگہ ہے, اب وہ مقام اس کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا. باقی ظلم و ستم کفار کی جانب سے وہ ایک طرف, اب وہ مکہ کے جس کے بارے میں رب قرآن میں فرمائے فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, پیارے حبیب ہم شہر مکہ کس لیے قسم کر آپ اس میں رہتے ہیں. اب اس مکہ کو چھوڑ کے جانا یہ بلا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا. اور بلکہ یہاں میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو یعنی خانہ کعبہ شریف کو قبلہ بننے کے اعتبار سے وہ جس خواہش کا وہ اظہار کیا, اور حالت نماز میں رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق قبلہ کو بدل دیا. فَلَنُوَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب یہ قرآن مجید برہان رشید کا آیا مقدس. اب اس کعبہ مشرفہ کو چھوڑ کر کہ جس کو ہمارے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا, تو اس کو بھلا چھوڑ کر جانا یہ کتنا مشکل کام تھا. مگر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اور مستقبل کے احوال پر نگاہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب رفتے سفر باندھا, اور اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا آغاز ہوا. اب ایک وہ وقت ہے کہ کفار اور مشرکین عرب معاذ اللہ ہر طرح سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور عبادت پر پابندی ہے فقط ایک معبود کو سجدہ کرنے کے اعتبار سے, رب کی عبادت کرنے کے اعتبار سے, یعنی اس انداز سے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ گئے اور پھر وہ وقت رب نے عطا فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جاتے وقت تو دو تھے, اور یہ دو کا بیان یہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ بھی بڑا ایک اہم ٹاپک بنتا ہے. اب قرآن مجید برہان رشید کا یہ جو مقام اللہ کے فضل سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اذ یقول, بلکہ اس سے قبل ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اب یہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے, اب جاتے ہوئے تو دو تھے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سرکار اپنے بستر مبارک پہ تو مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کے گئے, اور وہ امانتیں لوگوں کی وہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے گئے کہ یہ لوگوں کے حوالے کر دی جائیں, اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ کی جانب آپ نے رخت سفر باندھنا ہے. اب یہ جو دو کا بیان یہاں قرآن پاک نے فرمایا, میں اس پر اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, تو ہم اپنے ناظرین کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ہیں سرکار کی مائیت میں ہجرت کے وقت, اور رب نے فرمایا دو میں سے دوسرے, یعنی دو ہیں سرکار کی موجودگی میں, سرکار کی موجودگی میں صدیق اکبر کا نمبر ہے دوسرا. اب جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, تو اب جن کا سرکار کی موجودگی میں دوسرا نمبر تھا رب نے انہیں پہلے نمبر پہ فائز فرما دیا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نمبر, یہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے ہجرت اور فتح مکہ کے تناظر میں ہم نے اس کو بھی بیان کر دیا, اور قرآن پاک کی آیا مقدسہ کے ضمن میں اللہ کے فضل و کرم سے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اور پہلے پر اگر گفتگو ہو تو یہ پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر یہ کس جہت پہ بنا, امامت کے اعتبار سے, خلافت کے اعتبار سے, افضلیت کے اعتبار سے, نیابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, شجاعت کے اعتبار سے. اور میں اگر یہ بھی واضح الفاظ میں کہہ دوں تو اللہ کے فضل سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی, یہ 14 صدیوں کا مسلمہ اور اجماعی عقیدہ اور موقف ہی اللہ کے فضل سے بیان کرنا یہ ہوگا
کہ روحانیت کے اعتبار سے بھی رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ فائز فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ پہلا نمبر ہے ثانیہ، یعنی سرکار کی موجودگی میں اب سرکار کا جس جہت پر پہلا نمبر ہے۔ اب یہاں میں اگر علم الکلام کی جانب تھوڑا اپنی گفتگو کے اشارات دوں تو اب نبوت جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، تو نبوت کے ساتھ وہاں ولایت بھی تھی، بے شک نبوت بھی تھی، ولایت بھی تھی، اور اس پر ہمارے متکلمین نے بڑی اس پر وہ مباحث کتب میں موجود ہے کہ نبی کی نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے، یہ پوری مباحث اس پر موجود ہیں۔ ہاں غیر انبیاء کی جو ولایت ہے، انبیاء کی ولایت تو ان سے 1000 درجے کروڑ درجے وہ افضل و اعلیٰ ہے، انبیاء کی ولایت کی بات کر رہا ہوں، بے شک مگر اس پر بھی ہمارے اکابر نے کلام فرمایا کہ انبیاء کی جو 2 جہتیں ہیں، یعنی وہاں نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، تو ان دونوں میں کیا افضل ہے؟ تو اگرچہ یہ ہمارے موضوع سے الگ ایک جہت بنتی ہے، مگر یہ نقطہ میں نے واضح کر دیا کہ ہر نبی کی نبوت کے ساتھ ولایت بھی موجود ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی معیت میں ہونا، اور رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اب سرکار کی موجودگی میں صدیق اکبر ہیں دوسرے۔ تو نبوت کے علاوہ، چونکہ نبوت ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلسلہ منقطع ہو چکا، نبوت کے بعد جتنے بھی اوصاف اور کمالات اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جمیع مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عطا فرمائے، تو اپنے محبوب علیہ السلام کے بعد اور یعنی دیگر انبیاء کی تو جہت ایک الگ ہے، یعنی انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل مقام اور مرتبہ ہر جہت کے اعتبار سے یہ رب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور یہ اذ یقول لصاحب لا تحزن، اور اس سے ما قبل ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہاں یہ ساری جہتیں اور بہت سارے علمی نکات یہاں پر موجود ہیں، چونکہ وقت نہیں اور چونکہ یہ ٹاپک بھی الگ بنتا ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اختصار کے ساتھ اس مسئلہ کو بھی واضح فرما دیا۔ اب پھر ہم پلٹ کے آ رہے ہیں اپنی اس پہلی گفتگو کی جہت پر، ان مع العسر یسرا، کہ سرکار نے جب ہجرت کی تو کتنے کٹھن حالات تھے، کتنے مشکل حالات تھے کہ فقط سرکار کی معیت میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، مگر ایک وہ وقت بھی پھر آیا کہ جس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں ہزاروں کی تعداد میں لشکر اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ہے اسلام کی عزت، اسلام کا عروج، اسلام کا غلبہ، اور کفار پر اسلام کا رعب و دبدبہ، اسلام کی ہیبت، اور جہاں سے اسلام قبول کرنے کے جرم میں معاذ اللہ، یعنی یہ جرم کفار کے نزدیک، مشرکین مکہ کے نزدیک تھا، تو وہاں جس کام کی وجہ سے معاذ اللہ مسلمانوں پر وہ گویا کہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا، مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کتنے مختصر سے وقت میں دوبارہ فاتح بن کے مکہ المکرمہ کی جانب پلٹے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہم یہاں پر عملی اعتبار سے اپنے ناظرین کو یہ میسج آج کی نشست میں دینا چاہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے اعتبار سے وقتی مشکلات کو پیش نظر رکھ کے کبھی بھی دین کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں، کبھی بھی اپنے بڑے ٹارگٹ سے پیچھے نہ ہوں، کبھی بھی بڑے مشن سے پیچھے نہ۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحریک چل رہی ہے، اگرچہ بڑے کھٹن حالات ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں، ہم نے خود کئی مرتبہ اس کاز پر کام کرنے کی پاداش میں جیلیں بھی کاٹی اور بڑے وہ تنگی ترشی اور وہ مطلب دنیا کے اعتبار سے بڑے مشکل حالات، مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سرکار کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ سرکار جس وقت مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو کیا اس سے آج زیادہ حالات مشکل ہے؟ وہاں تو سیدنا صدیق اکبر فقط اکیلے سرکار کے ساتھ ہیں، اور کن حالات میں پھر فاتح بن کے وہ واپس اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ میں آئے۔ تو ہم اللہ کے کرم سے یہ امید ہماری ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے ہماری کہ انشاءاللہ جاء الحق وزهق الباطل کے تحت انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس ملک کے پاکستان میں وطن عزیز میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی ہوگی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا، اور انشاءاللہ یہود و نصارہ کے جتنے ایجنٹ اور جتنے مغرب کے
وہ تیار کردہ جتنی بھی لابی ہے وہ کسی بھی پارٹی کی صورت میں اور کسی بھی وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہوں، تو انشاءاللہ انہیں مات ہوگی، اور ان کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اب وقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبرداروں کا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا۔ تو اب بھی بہرحال جو کچھ ساتیں باقی ہیں تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے عزم و استقلال کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ اور ایک بڑی دلیری کے ساتھ ہر طرح کے مصائب و مشکلات کو کاٹتے ہوئے اپنی منزل پر نگاہ رکھتے، اور منزل ہماری نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے۔ انشاءاللہ جب اس جہت پہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کامیابی بھی ہمارے قدم چومے گی۔ بہرحال اس ہجرت اور فتح مکہ کے اعتبار سے جو یہ درس ہمارے لیے موجود ہے کہ صبر اور اس کے ساتھ عزم مصمم ہو اور ہمت و استقلال کے ساتھ بندہ آگے بڑھتا چلا جائے تو کامیابی و کامرانی ضرور ہوا کرتی ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن پہ لگے رہے تو سرکار نے یہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کے طور پہ یہ چیز بھی چھوڑی ہے کہ وقتی مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ مشن پہ کام کرتے رہنا ہے۔ وہ مشن جو دین اسلام کی سربلندی کا ہو، جو اللہ کے دین کے غلبے کا ہو اور قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی کا ہو، تو اللہ کے فضل سے یہ واقعہ ہجرت میں اور فتح مکہ کے اعتبار سے یہ درس اس اعتبار سے عملی اعتبار سے ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس کو ہم فالو کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس وطن عزیز میں انشاءاللہ یہ اندھیر نگری کا راج ختم ہوگا، اور جتنا بھی کرپٹ مافیا اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے انشاءاللہ ان سے چھٹکارا ملے گا، اور انشاءاللہ وطن عزیز میں جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں یہاں پر بھی فتح مکہ اور اس سے قبل سرکار جب مکہ سے مدینہ گئے، اب ریاست مدینہ کا قیام وہاں پر سرکار نے جو کیا، میں اس کو بھی ساتھ اڑا کیونکہ یہ بھی دین کے ساتھ دھاندلی معاذ اللہ کی جا رہی ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگایا جا رہا ہے مگر ریاست مدینہ کے وہ قوانین جو اللہ کے محبوب نے عطا فرمائے عملی طور پر جس بیس پر مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اس سے آج انحراف ہے معاذ اللہ، اور نعرہ ہے فقط ریاست مدینہ کا۔ تو وہ جو ریاست مدینہ کے نعرے کی حد تک اللہ جی بھی بالکل ایسا جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت عملی سے بھی نجات عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ بھی پہلو ہمارے سامنے، اب سرکار نے مدینہ طیبہ میں جس ریاست کو قائم فرمایا، اب جب مکہ میں فاتح بن کے آئے تو اب مکہ میں بھی اسی ریاست کے تسلسل کو قائم فرمایا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ جو ظاہری حیات طیبہ تھی، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر دیگر خلفائے کرام علیہم الرضوان اور دیگر سلاطین اسلام، اور یہ مطلب اسلام کی فتوحات اور اسلام کا غلبہ اور اسلام کا عروج اور پوری دنیا میں اسلام کے مطلب پھیلاؤ کے اعتبار سے، تو یہ ساری کی ساری وہ ریاست مدینہ کی بنیادوں پر آگے اللہ کے فضل سے وہ فتوحات ہوئی ہیں۔ تو اس جہت کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے کہ اسلامی فتوحات کے اعتبار سے وہ پرنسپلز، وہ اصول جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کے قیام کے اعتبار سے وضع فرمائے تھے، وہی فتح مکہ کا سبب بھی بنے، اور آج دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے انہی اصولوں کو اپنانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اگر یہ کہہ دوں کہ آئی ایم ایف کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے اور حقیقت میں وہ خودداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور ہر طرح کے غلامی کے شکنجوں کو توڑنے کے لیے جن اصولوں پر مکہ فتح ہوا، آج انہی اصولوں پہ ہمیں ملک کو فتح کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے قیام پاکستان تو ہمارے اکابر کی قربانیوں سے یہ تو، اور یہ بھی چونکہ رمضان المبارک کا صدقہ رمضان میں رب نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا، تو بہرحال آج بھی جو نیا پاکستان بنانے والے ہیں ہم اس اعتبار سے قوم کے سامنے یہ مسئلہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ نیا پاکستان اگر تو ریاست مدینہ جو نعرہ ساتھ ہے اگر اس نعرے کی بنیاد پہ بننا ہے تو پھر ریاست مدینہ کے ان قوانین کو بھی فالو کرنا ضروری ہوگا کہ جن قوانین کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کے قیام میں وضع فرمایا، اور پھر فتح مکہ کے اعتبار سے جن اصولوں کو آپ نے پیش نظر رکھا۔ میں ایک اور مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں اگر یوں کہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بھی بجا نہیں ہوگی کہ جن اصولوں کی بنیاد پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
ریاست مدینہ کے قیام کے بعد مکہ کو فتح فرمایا، انہی اصولوں پر ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، یعنی اصول وہی ہوں، اصول ہوئے ہیں، بے شک، جن اصولوں پہ سرکار نے مدینہ کی ریاست کا قیام عمل میں لایا، پھر انہی اصولوں کے ساتھ سرکار نے مکہ کو فتح فرمایا۔ اگر انہی اصولوں کے مطابق ہم پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں تو انہی اصولوں کو ہم فالو کر کے ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی ہندوؤں سے اور جتنے بھی طاغوتی قوتیں اسے چھٹکارا دینے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک، اور پھر فقط یہ کشمیر تک یہ سلسلہ محدود نہیں رہے گا، پھر قبلہ اول بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ صہیونی اور یہودی وہ قبضے سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم۔ جہاں جہاں مسلمان وہ ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عروج اور فتح عطا فرمائے گا، مگر یہ کہ ہم ان اصولوں کو فالو کریں جو اصول اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے قیام میں وضع فرمائے، اور فتح مکہ کے اعتبار سے جن اصولوں کو بنیاد بنا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں تک تو بہرحال ہم نے اس مسئلہ کو واضح فرما دیا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکلات کسی بھی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ان مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، صبر و استقلال کے ساتھ اپنی منزل پہ نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، یقیناً یہ شے بھی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے موجود ہے، اور یہ ہجرت مدینہ سے لے کر مکہ کے فتح ہونے تک کا یہ سارا جو واقعہ ہے یہ یقیناً اس جہت پر ہمارے لیے کامل اور اکمل مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت جتنے بھی مسائل اور چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان سے چھٹکارا پائیں تو ہمیں ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے اصولوں اور فتح مکہ کے اصولوں کو امپلیمنٹ کر کے ان کو اڈاپٹ کر کے اور ان کو نافذ العمل بنا کے ہم ترقی کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ جہت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب دوسری جہت جو اسوہ رسول کے اعتبار سے میں نے بیان کی تھی، سرکار نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو پھر عام معافی کا اعلان کیا۔ بے شک، یہ جو جہت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک پارٹی وہ اگر اپنا اقتدار ختم کرتی ہے تو دوسری جو آتی ہے تو پھر وہ انتقامی کارروائی میں وہ مطلب بہت ساری ان کی جہتیں آئے، گویا کہ ان کی زیادہ جو سٹرگل ہوتی ہے وہ ملک و قوم کی فلاح اور بہبود کے، یہ تو وہ بہت دور کے منصوبے ہیں اور پتہ نہیں ان کے منصوبوں میں یہ چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایک انتقامی کارروائی کی جنگ ہوئے کہ 5 سال لڑتے ہیں، بے شک، انتقامی کارروائی کی جنگ لڑتے ہیں۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح فرمایا سرکار نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ سرکار نے فرمایا ہم سب کو معاف کرتے ہیں، آج بھی اسلام سے وابستہ ہو جاؤ اور سب کا تمہاری ساری خطا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ وہ اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، رب اس کی ساری سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی اعتبار سے دیکھ لیں، سرکار نے فرمایا کہ اب سابقہ ان کے احوال جو ہیں یقیناً وہ بھی حدیث میں کتب تواریخ میں وہ ازہر من الشمس ہیں، مگر جس وقت سرکار کی غلامی میں آئے تو سرکار نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ آج ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہوگا اسے بھی پناہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اسلام یعنی اسلام نے جو امن کی ضمانتیں دی ہیں تو کوئی ہے اسلام کا مد مقابل، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا دین، کوئی ایسا سسٹم کہیں کہ جو اس انداز سے وہ انسانیت کو وہ تحفظ فراہم کرے اور انتقامی ہر طرح کی وہ نفرتوں کی آگ کو مٹا کر وہ بھائی چارے کی فضا کو قائم کرے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے دین اسلام کا خاصہ ہے۔ آج بھی یہ جتنی علاقائی، لسانی اور دیگر مختلف جہتوں پر جو تعصبات کی جنگ لڑی جا رہی ہے، ان ساری جنگوں کے خاتمے کے اعتبار سے بھی فتح مکہ کے موقع پر سرکار کے جو اعلانات ہیں وہ ہمارے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ان کو ہم پیش نظر رکھیں تو معاشرے کو ہر طرح کے دنگا فساد سے، فتنوں سے اور بد امنی سے ہم چھٹکارا دلانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں پہلے بات کر چکا کہ سرکار کے ہر عمل میں امت کے لیے رہنمائی کے اعتبار سے اور امت کے لیے کہ عملی اعتبار سے الحمدللہ وہ بہترین وہ اثرات اور اقدامات موجود ہیں، جس سے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے، مگر ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو جتنی بھی ایسی زندگی کی جہتیں ہیں
کہ جن میں امت کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احوال اور وہ کام کے جو ہمارے لیے وہ گویا کہ ہدایت کے اعتبار سے وہ منبع و مرکز و محور بنتے ہیں، اور عملی اعتبار سے ان چیزوں کو ہم اگر اڈاپٹ کر لیں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی عزتوں سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ ہمارے یقیناً مقدر بنے گی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج کے اس پروگرام میں فتح مکہ کے پس منظر پر بھی ہم نے گفتگو کر دی کہ وہ احوال کیسے تھے، پھر جب ہجرت کر کے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہم نے ذکر خیر اللہ کے فضل و کرم سے کر دیا، اور جب فاتح بن کے سرکار آئے تو اس وقت کے احوال کو بھی ہم نے اجمالی انداز سے اللہ کے فضل و کرم سے بیان کر دیا۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر، چونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور مولا مرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے، اور پھر ہجرت کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہجرت کے بعد ہے نا فتح مکہ، تو مولا مرتضیٰ کو تو سرکار اپنے بستر پہ چھوڑ کے گئے، اللہ اکبر۔ تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر پر محو استراحت ہو جانا، اللہ اکبر، کہ جب ہر طرف سے گویا کہ وہ کفار جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں، تو تلواروں کے سائے میں میٹھی نیند سونا، یہ گویا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر وہ کامل یقین ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علی تو صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا، تو مولا مرتضیٰ کو سرکار کے فرمان پہ اتنا کامل یقین تھا کہ جب سرکار نے فرمایا میں نے لوگوں کی امانتیں بھی صبح لوٹانی ہے، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف رخت سفر بھی باندھنا ہے، تو دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ اکبر۔ تو یہ تھا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر زبان نبوت پہ اتنا کامل ایمان، زبان نبوت وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا یہ کامل گویا کہ یقین تھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے تصدق میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات پہ استقامت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہمارے احباب جو نور رمضان ٹرانسمیشن کے اعتبار سے الحمدللہ قرآن و سنت کے آفاقی پیغام کو عام کرنے کے لیے رمضان کی پرکیف لمحات اور نورانی ساعتوں میں الحمدللہ یہ درس و تدریس کا اور ذکر اذکار کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری کی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو مزید جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے مہمان اسکالر، ایک مستند عالم دین، باعمل شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد مدثر حسین رضوی صاحب نہایت خوبصورت انداز میں فتح مکہ اور ہجرت مدینہ کے جو حالات و واقعات تھے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور یہ بھی ہمیں بتایا کہ اگر ہم نے اپنے ملک میں مدینہ کی ریاست ملک کو بنانا ہے تو وہ کس انداز میں بنے گا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصولوں کی روشنی پر چل کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر ہی یہ سارے نظام جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ تب ہی بن سکتی ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصول کو، ان رہنما اصولوں کو جو آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی اس آیت پر عمل کر کے جب ہم چلیں گے تو پھر یہ ملک جو ہے وہ انشاءاللہ ریاست مدینہ بن سکتا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے اس محفل کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت قریب ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، میں آخر میں اپنے عزیز جناب صدام حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں نعت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چند اشعار جو ہے وہ نعت کے پیش فرما دیں۔ اللہ علیک یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مشہور نعت گو شاعر اعظم چشتی صاحب کے جی کلام صاحب. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ. مجھ خطا کار سا ان کی فرقت غم کونین بھلا دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی فرقت غم کونین بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. سبحان اللہ. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اور مقطع جی چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے صدام حسین جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. میں اب آخر میں
مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیجیے اس پروگرام کے حوالے سے، جو حضرات اس کو چلا رہے ہیں، اللہ ان کے برکتیں عطا فرما دے، قبول و منظور فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین۔ یا الہ العالمین حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق و توسل سے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوئی، تیرے محبوب علیہ السلام کی مدح سرائی ہوئی، درس و بیان ہوا۔ یا الہ العالمین جتنے بھی احباب نے اس پروگرام کو ملاحظہ فرمایا، یا الہ العالمین اس کے منتظمین سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق میں ہم سب کو دین سیکھنے، سکھانے، عمل پیرا ہونے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے توفیل رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی عبادت پہ کمر بستہ رکھ، اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں استقامت عطا فرما، صحابہ والے بیت کی سچی وفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین اولیاء کاملین کی تعلیمات و افکار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی بد عقیدگی سے، بد عملی سے، بے راروی سے ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، اپنے انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، گمراہوں کے طریق سے، ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے توفیل ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ الہی جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں تنگ دستی سے خلاصی عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان کفار کے نرغے میں ہیں سب کو فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا منہ کالا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق میں ہمیں صوم و صلاۃ کے پابند حکمران عطا فرما، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے عملی کوششوں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین آج کے اس پروگرام کو جو احباب اس کے منتظمین ہیں، الہی اس سلسلے کو یکم رمضان المبارک سے چلا رہے ہیں، انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرما، ان کے گھر بار میں خیر و برکتیں نازل فرما، الہی ان کے علم و عمل میں، مال و جان میں، رزق حلال میں وسعتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرما، اپنے اس دین کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر الخلقہ ونور العرشہ وزینۃ الفرشہ وقاسم رزقہ بجاہ النبی رؤوف رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔